خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگم قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، گرداب بلا مفتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم نظرم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نظرم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام میں جا فدا، نہ بسے فجا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اگر پنڈال کے اندر کی آواز بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیں، اس لیے کہ اندر کے ساؤنڈ کی آواز میں باہر کی آواز آ رہی ہے، اور جب تک اندر کی آواز کلیئر نہیں ہوتی ہے تو پھر نہ سمجھنے میں آواز کو دقت ہوتی ہے۔ ہمارے مبارک بھائی صدام بھائی، ان لوگوں کا یہ پریشر تھا حضرت ایسے بولنا جیسے آپ کو یوٹیوب پہ سنتے۔ میں نے کہا بس اتنا ہی کام کر لینا، ساؤنڈ اچھا رکھنا، انداز تو وہی رہتا ہے، آواز نہیں رہ جاتی۔ کبھی کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہماری آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، اتنا مائک آواز بدل دیتا ہے۔ تو آپریٹر صاحب اگر ساؤنڈ کے اندر کی آواز بڑھ سکے تو بڑھائیے۔ ماشاءاللہ میں دوسری مرتبہ آپ کے رنیا پور بستی میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر اعتبار سے آپ کا یہ جلسہ الحمدللہ پچھلی بار بھی کامیاب تھا اور انشاءاللہ اس بار بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن بھائی ایک شکایت، ایک احساس مجھے رہتا ہے، یہ نیپال ہے، اور میرے خیال سے اکثر لوگ یہاں اردو سمجھتے بھی ہیں، اردو بول بھی لیتے ہیں۔ ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں بہت کم اردو بولی جاتی ہے، جیسے بنگال کا علاقہ ہوا، کیرلا کرناٹکا کا علاقہ ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی سمجھ میں ہماری باتیں آتی ہیں۔ لیکن آپ کی خاموشی دیکھ کے نا کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بلا وجہ تو نہیں بول رہے۔ ہاں یہ لگتا ہے۔ نور مجسم بھائی نے اتنا اچھا کلام پڑھا، کچھ لوگ تو یہی منہ دیکھ رہے تھے یہ اتنا اچھا پڑھ کیسے ہے۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، انہوں نے تھوڑا بھرم رکھا ہوا تھا اور یہ ساتھ نبھا رہے تھے نور مجسم بھائی۔ اگر آپ کے منہ کی رائے کے نہ ہو اور اس کا ٹیکس نہیں دینا ہو تو اگر بات آپ کو اچھی لگا کرے تو آپ بھی سبحان اللہ بولیے۔ ایسے مت بولیے جیسے آپ سے کرونا کے اندر ویکسین کی تعریف کرائی جا رہی ہے، بڑے مرے دل سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کم سے کم اللہ کے بندو جب اللہ کی تسبیح بیان کرو یا حضور کے درود کا مسئلہ ہو تو پھر بات صرف یہاں نہیں ہونی چاہیے، بات یہاں سے ہونی چاہیے، بات یہاں سے ہونی چاہیے۔ تو عید بھائی بیٹھے، ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آج سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگ کا بات ہے، آپ دیکھو ان کے اسٹیج کا مسئلہ، جو علماء اکرام بیٹھے تھے اس میں وہ اس طرح سے دعاؤں سے انہوں نے نوازا کہ محفل کا رنگ ہی الگ ہو۔ اگر ارباب منبر کو تکلیف نہ ہو تو میں گزارش کروں گا اگر آپ بھی ان کا ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے رنگ کچھ اور ہی ہو جائے، ورنہ کیا جیسے نور بھائی نے پڑھا ہے ویسے میں بھی بولوں، لیکن کم سے کم ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو حضور پہ درود پڑھنے کے لیے کہا تھا تو کچھ لوگوں نے رسمن ضرور پڑھ دیا،
کچھ نے پڑھائی نہیں، کچھ ایسے منہ دیکھتے رہ گئے جیسے ان سے کوئی سنسکرت کی عبارت پڑھنے کے لیے۔ درود ہے حضور کا، تم بھی حضور کے، میں بھی حضور کا۔ یاد جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سلام کریں تو حضور سنتے ہیں، درود پڑھیں تو حضور سنتے ہیں، تو جو ان کے نام پر منہ نہیں کھولتے انہیں حضور نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب آپ کی مرضی، اگر مسلمان بیٹھے تو پھر وہ پڑھے۔ غلطی اصل میں ہمارے ماں باپ کی۔ پہلے سن لیجئے، میں آئی راہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ ہماری تعریف کر کے ہمیں جنتی بنائے۔ جنت میرے ہاتھ میں نہیں، جنت رسول پاک کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ جو بیٹھے یہ بھی حضور والے، جو کھڑے ہیں یہ بھی حضور والے۔ اگر کھڑے بیٹھے والے سبحان اللہ کہہ سکتے تو کھڑے والے بھی بول سکتے۔ میری تو گزارش ہے جو پیچھے لوگ کھڑے اگر یہ بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہو، کیونکہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ بیچارے مجبوری میں کھڑے ہیں، ورنہ اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا تو پھر کھڑے رہیے، جائیے گا نہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا، اگر بیٹھنے کہتے تو لوگ کہتے چلو رہی ہو، نہیں تو بیٹھانے کی بات ہے۔ مرضی ہے آپ کی، مگر اتنا ضرور کرو، جنہیں بیٹھنے جگہ نہ ملی وہ دل تھوڑا رہا، کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنیں اور گھر جا کے ماں کے قدم چومیں، کہیں ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ جو کھڑے والے لوگ ہیں ان کی بھی اپنی مرضی، جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی بھی اپنی مرضی۔ لیکن بھائی اتنی گزارش ہے، بات حضور کی آیا کرنا تو پھر کنجوسی نہیں۔ جب وہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے تو پھر تو درود میں کنجوسی کیوں کر رہا ہے؟ کتنا دیتے ہیں وہ؟ بریلی سے آواز آتی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مجمع دیکھیں نا یوٹیوب پہ کیسے ہوتے ہیں، خالی مولوی دیکھا ہے، اس میں سننے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میری عادت ہے اگر مجمع عاشقوں کا ہو تو پھر باتیں بھی عاشقوں والی ہوتی ہیں۔ تھوڑا مجھے بھی احساس دلائیے کہ یہ محفل دیوانوں کی ہے۔ اور جو آگے بیٹھے نا لوگ، آگے والے گاڑی سمجھتے اور ایک سیٹ ہوتی ہے ڈرائیور کی، ایک کروٹ میں سیٹ ہوتی ہے کنڈکٹر سیٹ، اسے بولا جاتا ہے سائیڈ والے۔ تو اگر سائیڈ والا سونے لگا تو ڈرائیور کو نہیں مار کے کہتا جناب یا تو پیچھے چلے جاؤ یا سونا بند کرو۔ کیوں؟ اگر تم سوئے گا تو مجھے نیند آ جائے گا۔ آپ بالکل اسی شخص کی طرح ہے جو ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے ڈرائیور سمجھ لیجیے۔ اگر آپ سوئے تو مجھے بھی نیند آئے گی اور مجھے نیند آ گئی تو سمجھ رہے ہیں سارے لوگ، تو آپ لوگوں کو زیادہ بیدار ہے اور پھر آگے والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے جب جمعے کا دن آئے تو پہلے مسجد میں جایا کرے، اللہ پہلے جانے والے کو زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں حضور کے قریب بیٹھے گا۔ تو جو آگے بیٹھے وہ زیادہ نصیب والے، تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ۔ ذرا آگے والے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آواز تو نیپال والوں کی بھی تیز ہوتی ہے نا، اگر ہندوستان والوں کی تیز ہے تو نیپال والوں کی بھی تیز ہوتی ہے نا دم۔ تو پھر ذرا آگے والے کہہ دیں یا رسول اللہ، جیو سلامت رہو۔ اب جو پیچھے والے بیٹھے ہیں اگر تکلیف نہ ہو تو چادر سے ہاتھ نکالیں، کسی کی جیب میں نہ ہو تب بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں، دوسرے کی جیب میں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مرضی ہے آپ کی بھائی۔ اور بس ارباب منبر سے اتنی گزارش، آپ تو دعا کرتے رہے ہے، آپ کا آنا میرے لیے بڑی برکت کا سبب ہے۔ ارے جناب آپ قبرستان چلے جاؤ تو اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے، اسٹیج پہ آ جاؤ تو پھر مولویوں کی ہمت نہیں بڑھ جائے گی۔ تو یہ بڑی جماعت ہے، اگر یہ تھوڑا سا بول دے تو بہت سمجھ لیں، لیکن آپ کو بولنا ہے، اور کیسے بولنا ہے؟ ایسے نہیں جیسے کئی کئی کھیتی ہوتی ہے۔ سارے ذرا ایک ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی ذرا بولے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب درود کا مسئلہ ہوا کرے تو پھر سوچا نہ کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں
لوگوں اپنے بچوں کی درود پڑھنے کی عادت ڈال دو. سبحان اللہ. غلطی ہم نے کی ہے. آج تو کئی لوگوں کو وہ درود یاد نہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز والا درود یاد نہیں. اور عام آدمی تو چھوڑو، مجاوروں کو تو سبحانہ بھی یاد نہیں. ٹھیک ہے، اور سیدھی کہتے ہیں جی مولویوں سے بنتی نہیں. بنے گی کہاں سے؟ تجھے سبحانہ ہی یاد نہیں ہے، یہ پورا قرآن سینے میں لیے بیٹھا ہے. کہتے بنتی نہیں ہے. بنے گی کیسے؟ ابا نے کلمہ سکھایا ہو تو آتا ہو. کلمہ سنو نا تو ہنسی آتی ہے ان کے منہ سے، تکلیف بھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کی عادت نہیں ڈالی. اگر ہم نے بچپن میں حضور کا درود بچوں کو سکھایا ہوتا نا تو آج یہ کہنا نہیں پڑتا زور سے درود پڑھو. کیونکہ کئی تو ایسے ہیں جنہیں آتا ہی نہیں درود ہے کیا. صرف روٹی کے لیے جیے، صرف کھانے کے لیے دنیا میں ہم آئے تھے. مر جانا ہے یار. اور جب مر کے قبر میں جاؤ گے، قسم خدا کی کوئی تمہارے قبر میں کفن کے ساتھ نہیں لیٹے گا. جاتے ہو نا جنازوں میں، کوئی کسی کی قبر میں اترنے تیار نہیں ہوتا. لیٹنا تو بڑی بات صاحب، اپنے تو اتارنے بھی تیار نہیں ہوتے. بڑی بے وفا دنیا ہے. اس کا کیا بھروسہ ہے؟ اپنے اتارنے تک تیار نہیں ہوتے. ایسا لگتا اگر یہ اترا تو نکلے گا ہی نہیں. نہیں میں نہیں اتروں گا. کسی غیر کا جنازہ اپنے بیٹے باپ کو قبر میں اتارنے تیار نہیں. سگا بھائی بھائی کو قبر میں اتارنے تیار نہیں. چھوڑو یار اتارنا. جس یار سے ہم چوراہوں پہ گلے ملتے تھے، جیسے کہ موت نے آ کر کے ہم اپنا پنجہ جمایا ہے نا، اور اس میں آخری ہچکی لی ہے، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ یار جو کہتے تھے تیرے کپڑوں سے یاری کی مہک آتی ہے، جو کہتے تھے تجھ سے گلے ملتے ہیں تو اپنوں کی خوشبو آتی ہے، مرنے کے بعد وہ کپڑے اتارنے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں چھوؤں گا. کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ کوئی دشمن ہے؟ نہیں، یہ وہ یار ہے جو چوراہوں پہ کہتا تھا تیرے بغیر زندگی نہیں کٹے گی. یہ وہ لیٹا ہوا ہے جسے دیکھ کے کہتے تھے تو چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے، تیرے بغیر زندگی ادھوری ہو جائے گی. آج اسے موت نے آغوش میں کیا لیا ہے. ہم اس کے کپڑے تک چھونے تیار نہیں ہوتے، اسے غسل دینے تک تیار نہیں ہوتے. ہماری قوم کا رویہ یہ ہے، حکم تو یہ ہے اگر باپ کا انتقال ہو تو بیٹا غسل دے، بیٹے کا انتقال ہو تو باپ غسل دے. آج باپ تختے پہ لیٹا ہے، بیٹا نہلانے تیار نہیں ہے. بیٹا تختے پہ لیٹا ہے، باپ ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے. اور یار اتنی دوریاں کیسے ہو گئی؟ یہ تو تیرا اپنا تھا. کہتے نہیں جوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، آج ڈر لگتا ہے. کل جب اس کے ساتھ کھاتا تھا تو اس کے جوتے لقمے تو نے کھائے ہیں، آج اس کے بدن سے ڈر لگ رہا ہے. اس کے ساتھ لیٹا تو تھا، آج چھونے سے ڈر لگ رہا ہے. اور یار کتنی بے وفا دنیا ہے. جب قبر میں اتارا گیا کوئی اپنا نہیں آیا تھا. ایک طرف سے قاری صاحب آئے، دوسری طرف سے مولانا آئے. ہاں یہی جماعت آگے آتی ہے جسے تم زکات کھانے والا کہتے ہو، جسے خیرات کھانے والا کہتے ہو. جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں تب یہ جماعت آگے آیا کرتی ہے. اور آگے بڑھ پیارے کس کی بات پر پہ جا رہا ہے یہ دنیا؟ جو تیری چائے پی کے تیری تعریف کرتی ہے، تیری روٹی کھا کے تجھے سلام کرتی ہے. جس دن قبر میں لیٹے گا کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا. قبر پہ اذان دینے کے لیے یہی قرآن والے آئیں گے، تیرے تیجے کے لیے یہی قرآن والے آئیں گے، تیری میت کو بخشوانے کے لیے یہی قرآن والے آئیں گے. اور سن پیارے جب تختے لگائے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہاں سے بند کرو، ابھی سوراخ رہ گیا ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو، ابھی کم رہ گئی ہے. ایک ایک سوراخ ڈھونڈ کے بند کیا جاتا ہے. کہاں گئی تیری ہمدردی؟ کہاں گئے تیرے اپنے جو کہتے تھے تیرے بغیر نہیں جیئیں گے؟ آج کہاں ہے وہ؟ کوئی کام نہیں آتا ہے. جب تختے لگ جاتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے. جب کوئی نہیں آتا تب بچانے کے لیے فاطمہ زہرا کا پاپا آیا. مفتی حماد رضا صاحب نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہم نے ان کی یاری پہ بھروسہ کیا جن کی یاری 2 منٹ کی نہیں ہے. اور کبھی اس کی یاری پہ بھروسہ کر کے دیکھ جو یہاں ہاتھ پکڑتا ہے تو سیدھا جنت میں جا کے چھوڑا کرتا ہے. کبھی ان سے وفا کرو قسم سے جن کی وفاؤں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. کبھی اس محبوب سے پیار کرو
جس نے رو رو کے تمہارے لیے راتیں گزاری ہیں. کبھی پڑھ کے تو دیکھ درود. ہم پڑھتے ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھو تو درود سے پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کے جو دیور کرم. یہ درود ہو رہا ہے. اور یار کبھی درود ایسے پڑھ ادھر آنکھیں بند ہو ادھر دل گنبد خضرا سے لگاؤ. کسی کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے درود پڑھ. جب یہاں سے پڑھے گا واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے گی. سبحان اللہ. ہم نے حضور کو بلانا چھوڑ دیا, آواز دینا چھوڑ دیا. اگر یہ دیکھنے آئے ہو مولوی کتنی کرسی توڑ کے جائے گا تو گھر چلے جاؤ. اگر میری تقریر کے جوہر دیکھنے آئے ہو تو لوٹ جاؤ, کوئی نتیجہ نہیں. اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ آج رشتہ مصطفیٰ سے پکا کر کے آنا ہے تو بیٹھ قسم سے آج ان کے نام پہ بیٹھ جا, قیامت میں تجھے اپنی چادر کا سایہ عطا کر ڈالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رشتہ حضور سے جوڑ. ہم درود نہیں پڑھتے, ہم تو سکھاتے ہی نہیں بچوں کو. درود کتنا بڑا عمل ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ میں ماؤں سے کہوں گا اتنی بڑی بھیڑ ماؤں کی ہے, اور تمہارے بچے اسکول کالج جاتے تو کہتی بیٹے تھوڑی دیر گیم کھیل لے میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں, تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لے میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں, بیٹھ بیٹھے ابھی آئی بس تھوڑی سی باتیں کرنا. یہ مت کہا کرو. بچہ اسکول جا رہا ہو تم ناشتے میں تاخیر کرو, وقت نہ کٹتا ہو تو بیٹے سے کہہ بیٹے بیٹھ تو حضور پہ درود پڑھ میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں. سبحان اللہ. تو میرے نبی پہ درود پڑھ میں ناشتہ لے کے آ رہی ہوں. قسم سے اگر مائیں یہ سکھائے گی تو بیٹے خالد بن ولید بنے گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مائیں جب یہ درس دیں گی تو بیٹے محمد بن قاسم ہوں گے. جب بیٹے یہ سکھائے گی نا تو پھر قسم خدا کی رونے کی ضرورت نہیں ہے, گود تیری ہوگی, آنے والا مصطفیٰ کا سچا جانشین ہوگا. سبحان اللہ. جانتے ہو ایک بزرگ ہیں درود کو بہت چھوٹا عمل سمجھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ہماری قوم کی توجہ ہی نہیں گئی. ارباب ممبر سے بھی گزارش ہے خدا کے واسطے قرآن پڑھنے پڑھانے پہ زیادہ دھیان دیا جائے. آج کئی ایسے ہندوستان کے بڑے بڑے فتوا ہیں جن کا خطبہ سن کے لگتا ہے کہ ناظرہ تک بے شک صحیح ہے. سب سے بڑی دولت ہمارے لیے قرآن ہے. اگر یہ نہیں آیا تو کیا آیا, یہ نہیں سیکھا تو کیا سیکھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی ناولیں پڑھی تھی, یہ نہیں پوچھا جائے گا پتا تو نے کتنے سیریل دیکھے تھے, یہ پوچھا جائے گا میں نے قرآن دیا تھا پتا کتنی بار کھول کے دیکھا تھا. پوچھا جائے گا یہ میں نے ایک ہی کتاب دی تھی 30 پارے دیے تھے اس کو تو نے کتنی بار کھولا. اگر کبھی نہیں کھولا تو کیا جواب ہوگا, کیا جواب ہوگا. کہاں ہے ہم یار, کہاں ہے. صرف اس بات کے لیے بیٹھے ہیں کہ مولوی آگا کہے گا جتنے آئے ہیں سارے ہی جنتی ہیں, اس لیے نہ بیٹھ. یہ سوچ کے بیٹھ آج آقا بیٹھنا قبول کر لے, ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے. سبحان اللہ. یہ سوچ کے بیٹھا کرو. ایک بزرگ کے بہت بڑے بزرگ سفر کر رہے تھے, پانی کی ضرورت پڑی. سنیں درود کتنا بڑا عمل ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی جو کھڑے میرے بھائی تھک تو نہیں رہے ہیں. حضور کے نام پہ آج تھکن برداشت کرو. قسم سے قیامت میں کل تھکنا نہیں پڑے گا, نہیں تھکنا پڑے گا. ان کی محبت میں کچھ کر کے تو دیکھو. لوگ کہتے ہیں یار حضور کا دیدار نہیں ہوتا. میں تو بہت بڑا عاشق ہوں, بہت بڑا عاشق ہوں. ہمارے ممبر سے بھی بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا جناب نے 500 روپے دیے, یہ پکے مدینے والے. وہ بار اٹھ کے کوئی 500 کا دے دے تو کہ آئیے حاجی صاحب یہ تو سیدھے مدینے جائے. ضروری ہے تو پیسہ دے دے وہ مدینے ہو گیا. کہہ رہا حاجی صاحب کی نظر کر لو یہ شیر, اور یار شیر سارے حضور کی نظر کیا کرو. یہ کیا مسئلہ ہو گیا جدھر دولت دیکھی جھک گئے. مت تو 1 روپے کا نظر آنا, مت تو اٹھ کے 1 بھی روپیہ. مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نظر ہے, ہماری تو زندگی حضور کی نظر ہے. ہماری ایک سانس حضور کے لیے, ایک لمحہ حضور کے لیے. کتنی آسانی سے چاہے کتنی بڑا شرابی ہو, ہمیں 500 کے دے دیں, ہم کہتے ہیں یہ پکا جنتی ہے. ضروری ہے جو 500 دے رہا وہی جنتی ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں, یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, میں کسے کہوں جنتی ہے اور کسے کہوں کون جنتی نہیں ہے. میں نہیں جانتا. ہمارا کرتا ٹوپی ہونا, ہمارا یہ لباس ہونا کوئی ہماری پاکیزگی کی دلالت نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم میں کوئی ایسا کسان بیٹھا ہو دن بھر تھک کے آتا ہو, رات کو آنکھ کھلتی ہو رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیتا ہو. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے نا کوئی. تم میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جب دنیا نیند سے جڑی ہو وہ خدا سے رشتے جوڑ کے بیٹھ جاتا ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے.
کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو ذلیل نہ سمجھنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گدڑیوں میں لال چھپے ہوتے ہیں۔ میرے ہاتھ چومنے آؤ گے، بھیڑ لگا لیتے ہاتھ چومنے کے لیے۔ بھائی خدا کے واسطے، لوگ کہتے ہیں وہ آدمی بڑا اچھا لگا اور وہ آدمی بہت برا ہے۔ کبھی یہاں چھاپ کے دیکھ کے تو کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے۔ ہم شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں واہ کیا چہرہ ہے میرا، کیا صدری ہے میری، کیا صافہ ہے میرا، کیا لگ رہا ہوں میں۔ اس کے دھوکے میں نہ یار، یہ باہر کا دکھاتا ہے۔ کبھی اس آئینے کے آگے کھڑا ہو جو اندر کا دکھاتا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی اس کے آگے کھڑا ہو جو وہ دکھا دے تو یہ نہ دکھائے۔ اگر وہ دکھا دے قسم خدا کی تو بریلی والے سے پوچھو اندر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو۔ ہائے آج ٹوپی پہن کے پارسا بن بیٹھے، سفید کپڑے پہن کے ہم ولی بن بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت جیسا امام، قسم خدا کی جس کو خدا نے بے حساب علم سے نوازا تھا، اتنا بڑا عالم، خود کیا کہتا ہے، جس کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق، چلنا پھرنا سنت نبی کے مطابق۔ میں ان لوگوں کی کیا بات کروں جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مت مانو، ان سے بڑا تو میں کتا ہی کسی کو نہیں سمجھتا جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے۔ بے شک صحیح ہے، بالکل صحیح۔ ہاں تو اپنے باپ کو تو اس لیے مانتا ہے کہ اس نے تجھے زندگی دی ہے، غریب نواز کو اس لیے مانتا ہے ایمان دیا ہے، احمد رضا کو اس لیے کیوں نہیں مانتا کہ انہوں نے ایمان بچایا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے جی، اتنا بڑا امام کہتا ہے مسلم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو۔ سبحان اللہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی، سبحان اللہ۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ تو بزرگ تھے، پانی کی ضرورت پڑی۔ پانی اس وقت آج کی طرح نہ تو ہینڈ پمپ تھے، نہ موٹریں تھیں، نہ ٹیوب ویل تھے۔ کئی کئی کنویں، چشمے، نہریں، نالے ہوتے تھے جہاں سے لوگ وضو کیا کرتے تھے۔ اب وہ سفر سے آ رہے تھے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ جب پانی نہیں ملا نا تو بستی کی طرف رخ کیا۔ بستی اندر گئے نا تو قریب میں کنواں تھا، دیکھا ڈول رسی تو ہے نہیں، جھانکا پانی بھی نیچے تھا، دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال یا 6 سال کی بچی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی بابا چہرے سے تو بڑے عالم لگتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا بیٹی وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کہا بابا پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کہا ڈول رسی ہوتی تو وضو کرتا۔ بچی کہنے لگی چہرہ بتا رہا کہ عبادت گزار ہے، مگر بتا تو صحیح تجھے بھی ڈول رسی کی ضرورت ہے؟ کہا بیٹی پانی نیچے سے نکلے گا کیسے؟ بچی قریب آئی، چھت پہ تھی، نیچے کنواں تھا۔ بچی نے منہ کیا، پانی میں تھوک دیا، جیسی تھوکا ہے کنارے پہ آ کے پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ جو سمجھ گئے اللہ انہیں مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ کنارے پہ پانی آ گیا۔ اب بزرگ سے کہنے لگی بابا وضو کیجئے، نماز پڑھیے۔ ان بزرگ نے نماز پڑھی ہے، وضو کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، دیکھ کے بچی کو کہنے لگے بیٹی بتا تو صحیح، تیری عمر بھی ابھی 6-7 سال ہے، تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، زکات بھی فرض نہیں ہوئی ہے، حج بھی فرض نہیں ہوا ہے، لیکن بتا تو صحیح بیٹی کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے؟ تم نے تھوک دیا ہے، پانی اوپر آ گیا ہے۔ میرے جیسا عالم، اتنی دنیا کو پڑھانے والا، ان کے چشمے بہانے والا، آج ایک کا محتاج ہے، مگر بیٹی بتا تو صحیح تجھ میں کون سا کمال ہے، کون سے سجدے کیے ہیں، کون سی عبادت کی ہے کہ تھوکا اور پانی اوپر آ گیا؟ بچی نے کہا تھا بابا نہ پوچھ، اپنا کام کر، یہ راز ہے، راز رہنے دے۔ بابا نے کہا تھا بیٹی جب تک بتائے گی نہیں جاؤں گا نہیں۔ تو بچی کا جواب سننا پیارے، سارے غور سے سننا۔ بچی نے کہا بابا اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سنیے، حقیقت یہ ہے کہ میری ماں اس وقت تک سونے نہیں دیتی ہے جب تک میں حضور کو 1000 بار درود نہیں پڑھ لیتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیم القرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد